سمجھتے ہیں کہ فلاں مطلب 10 آدمی پشاور میں مر گئے بم کے دھماکے میں، سمجھے مر گئے، ادھر روح قبض کی اور ادھر انہیں واپس، یعنی اب 10 بچے جو اس ہفتے میں پیدا ہوں گے وہ ان کی روحیں واپس آئیں، اب وہ نئے انداز سے خدمت کریں گے حسین کی، اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں، وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں، جیسے فرش پہ بیٹھے تو فرش پہ بھی ہیں اور عرش پہ بھی ہیں، اس لیے کہ بیٹھے یہاں ہیں، باتیں وہاں کی ہو رہی ہیں۔ دنیا کون دیکھتا ہے؟ مجلس عزا میں بیٹھ کے دنیا کی طرف کون دیکھ رہا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بھئی کہیں سے اپنی نیت کو اور فکر کو ہٹا لینا، کسی ایک کام میں لگ کر دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اسی کام کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور واحد ایک چیز اللہ نے رکھی تھی نماز کے، جس میں دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، اللہ اکبر، اور ادھر اللہ اکبر کہا، پچھلی بات میں یاد آنے لگی، اپنے سے باتیں ہونے لگیں، فلانا کام رہ گیا تھا، پڑھ رہے سورہ علم اندر سے، تاریخ میں لوگوں نے لکھوایا کہ بھئی ہم زور کی پڑھتے تھے تو یہ پلان بنا لیتے تھے، اب کہاں لشکر کو لڑوانا ہے، پلان نماز میں بنتے ہیں سارے۔ واحد کائنات کی چیز مجلس سے بیٹھے، دنیا نظر میں نہیں، بس اب حسین کی باتوں بس ذہن لگا ہوا ہے، مناظر آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ مناظر جو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم مکے میں ہیں، کبھی مدینے میں ہیں، کبھی کربلا میں ہیں، کبھی نجف میں ہیں، کبھی بغداد میں ہیں، کبھی جنت میں ہیں، جہاں جہاں اہل بیت ادھر ادھر نگاہیں اور مناظر آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، یہ معجزے دیے گئے ہیں آپ کو، اس کی قدر کیجئے کہ مجلس عزا آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ نے دی ہی نہیں کسی کو، ذکر حسین۔ اچھا دیکھیے یہ ذکر اتنا عظیم کیوں بن گیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ ذکر اللہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنا نام رکھا ہے ذاکر۔ اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں ایک نمایاں نام ہے اس کا ذاکر، اللہ ذاکر، اور یہ ذکر رسول اللہ کرتے ہیں، ان کا پسندیدہ ذکر ہے۔ بھئی ہم لوگ تو بہرحال بہت ذکر کرتے ہیں اور مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، دعوات تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ذکر حسین موقوف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی نماز میں بھی حسین کو نہیں بھولتے، دیکھیں مشکل سے 6 یا 7 آدمیوں نے واہ واہ کی، کیوں؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں، سب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سب نے مل کر اتنی خوبصورت ثواب کی بات پر رسول اللہ کو داد کیوں نہیں دی؟ یہ رسول اللہ سے اس وقت بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، کیوں؟ اس کے معنی ابھی کچھ شکوک ہیں لوگوں میں، وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے۔ زکریا نے نماز پڑھتے میں، سب لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، زکریا کو دیکھیے نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، دعا مانگی، ایک بیٹا دے دے، قرآن ہے سورہ مریم، تو نماز تو گئی یا نہیں گئی؟ بیٹا دے دے، اپنی ذاتی بات نماز کی، اللہ کو داد کیوں نہیں دی؟ یہ رسول اللہ سے اس وقت بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، رسالت سے بخالت ہوئی ہے، کیوں؟ اس کے معنی ابھی کچھ شکوک ہیں لوگوں میں، وہ شک نکالنا ہے،
وہ شک نکالنا ہے، وہ شک نکالنا ہے۔ زکریا نے نماز پڑھتے میں، سب لوگ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، زکریا کو دیکھیے نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، دعا مانگی، ایک بیٹا دے دے۔ قرآن ہے سورہ مریم، تو نماز تو گئی یا نہیں گئی؟ بیٹا دے دے، اپنی ذاتی بات نماز ہے۔ یہ ہے پیغمبروں کے عمل۔ اور رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب جبریل رسول اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، نماز کہاں گئی؟ اٹھیے گا نہیں، اوپر حسین ہے۔ ارے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس سے جا کے باتیں کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ سجدے میں ہیں، رسول اللہ کی نماز، مسجد نبوی میں نماز، حسین جا کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ اور پتہ ہے کیسے بیٹھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ محراب کی طرف منہ کر کے بیٹھے، جماعت کی طرف منہ کیا، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، جیسے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، اور منہ کیا جماعت کی طرف۔ اور حسین نگرانی کر رہے ہیں، نانا سجدے میں، حسین پہچان رہے ہیں۔ اسی دن پتہ چل گیا کہ پشت رسول کی کرسی پر بیٹھ کر نمازوں کا جائزہ لے کر حسین نے بتایا کہ جتنی چاہے پڑھ لو، آئیں گی ہمارے پاس، جائزہ ہم لیں گے کہ کس طرح پڑھی، کیسی تھی۔ نگرانی حسین کے پاس ہے، یہ انعام ملا ہے آخری سجدے کا کہ نماز اور سجدہ بھی تم سے متعلق اور ماتم بھی تم سے۔ آؤ پڑھ کے، آؤ پڑھ کے۔ اچھا یہ کیا چکر ہے آپ بتائیے؟ اب بائی پاس کروانا ہے، اچھا تو وہ جائیے وہاں پر، وہ حکیم لسوڑا بیٹھے ان سے کروا لیجیے، وہاں کروا لیجیے، اس نیا شریع کے نیچے ایک حکیم بیٹھے ان سے کروا لیجیے۔ پاگل ہو گئے آپ؟ ارے وہ بڑے ڈاکٹر سے کروانا، ہڈی ٹوٹ گئی بھائی کس سے جوڑوائیں؟ ان کا جائیے وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے، وہ مولانا عبدالقدوس صاحب، وہ آپ کی ہڈی چھوڑ دیں گے۔ پاگل ہو گئے ہم شاہ کے پاس جائیں گے، ہڈی جوڑ توڑ کے پاس جائیں گے، جوڑتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں۔ اب آپ کو اس پہ بھی حیرت ہو جائے، ارے جڑی ہوئی ہے، ان کا غلط جڑی، کھٹ ہتھوڑا مارا پھر ٹوٹ گئی، اب صحیح جڑے گی۔ اسے کہتے ہیں ہڈی جوڑ توڑ ڈاکٹر، چاہے وہ توڑے یا جوڑے، جانا اسی کے پاس ہے۔ تو جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے وہ چیز اس کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ جیسی نماز عصر کے بعد حسین نے پڑھی، کسی نے پڑھی نہیں، اللہ نے کہا نماز کی نیت تمہیں دیکھنا ہے، نگرانی حسین کی ہے۔ سب کی نمازیں حسین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ پڑھیے، خوب پڑھیے۔ اب آپ مزہ ہی نہیں لے رہے، داد دے نہیں رہے، اس لیے میرا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو۔ علی علی
میرے پاس تو جملے دھڑ پڑ آتے ہیں، فوراً کہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ٹھوس ہو جاتے ہیں آپ، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اگلا جملہ، سوچ ہی نہیں رہا، غور ہی نہیں کر رہے آپ۔ کتنا اچھا جملہ آیا تھا، اس لیے روکا کہ پچھلے کا جو رزلٹ تھا وہ دیکھ چکا تھا۔ ارے کیا بسم اللہ، بسم اللہ میری ہوئی تھی جب میں 5 سال کا تھا۔ بسم اللہ کیا، یہ بھی پتہ ہے کس نے پڑھائی؟ حاجی غلام حسنین نقوی جو لکھنؤ کے پہلے حاجی تھے، انہوں نے پڑھا، اور جناب سفید چاول اس پہ دہی اور شکر چھڑکی ہوئی، اس پہ نیاز ہوئی تھی، یہ بھی یاد ہے۔ تو آپ مجھ سے کیا بسم اللہ بسم اللہ، لوگوں کو تو اپنی بسم اللہ نہیں آنا، میں تو 5-7 ہزار بسم اللہ پڑھا چکا۔ سب سے بچوں کی ڈائریوں میں گھر کے لکھا ہوا ہے کہ کس نے پڑھائی اس کی بسم اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں کہیں سبحان اللہ۔ یہ سارے جملے الگ الگ جگہ کے ہیں۔ جب بلڈنگ بن گئی 10 منزلہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ یہاں کے لیے جہاں نظر نہ لگے، اور بسم اللہ جو ہے وہ ہے کھانے کے لیے بسم اللہ کیجئے دسترخوان پہ، یہ وہاں کا ہے، اور معاذ اللہ اور اللہ اللہ، یہ سب الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ، اور جب کام پورا ہو جائے تب کیا ہے؟ الحمدللہ۔ جب میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں تو آپ کہیے گا الحمدللہ، اور جب تک میں بیٹھا ہوں کہتے رہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور تو یہ تو ہو گیا معاملہ۔ جملہ دیکھیں کتنا اچھا ہے، پتہ یہ چلا کہ نماز اس دن سے طے شدہ اللہ کے پروگرام کے مطابق جس دن حسین نبی کے دوست پہ بیٹھے اسی دن نماز حسینی بن گئی۔ پڑھتا یزید بھی تھا، نماز یزیدی نہیں ہے۔ نماز حسینی ہے۔ وضو بھی حسینی، سجدہ بھی حسینی، تسبیح و تقدیس بھی حسینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقا کے بنائے لا الہ بھی حسینی، محمد رسول اللہ بھی حسینی، قرآن بھی حسینی، خود نبی حسینی، اللہ حسینی، آپ سب حسینی۔ تو ذکر حسین اللہ بھی کرتا ہے، نبی بھی کرتے ہیں، ملائکہ بھی کرتے ہیں، سب کا پسندیدہ ذکر کے معنی ہی قرآن میں حسین کا ذکر۔ یہ ذکر کا لفظ اللہ نے ایجاد کیا حسین کے لیے، ذکر حسین۔ اب یہ لفظ کہیں اور لگ رہی ہے، مزے ہی نہیں آئے گا، نہیں مطلب ذکر بش نہیں اچھا لگے گا۔ اب بش کے آگے میں نے آپ کو دعوت پھر بھی فلانا ذکر فلانا ذکر فلانا، اچھا ہی نہیں لگا۔ ذکر حسین کیسا دیکھیں آپ ریتم میں ہے، کیسا وزن میں ہے ذکر حسین۔ اسی طرح جتنے لفظ ہیں وہ حسین کے ساتھ وزن میں آ جاتے ہیں، امام حسن، امام حسین، یعنی لفظ کو عزت مل جاتی ہے۔ غم حسین، ماتم حسین، مجلس حسین، محفل حسین، نوحہ حسین، مرثیہ حسین، ہر چیز وزن میں آ رہی ہے۔ بے وزن لفظ بھی آ جائے تو حسین کے ساتھ آ کے بحر میں وزن میں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دنیا کا بندہ تاریخ کا حصہ ہے، سب کا نام تاریخ میں لکھ جاتا ہے، تاریخ کا۔ حسین تاریخ کا حصہ تھوڑی ہے، حسین تاریخ گر ہے،
تاریخ کائنات کی حسین نے بنائی ہے اور کربلا کی تاریخ حسین نے لکھی ہے. اور جس چیز نے حسین سے نسبت دی اس کو تاریخ بنا دیا. جو حسین سے وابستہ ہو جائے، بے وقت چیز مٹی، مٹی کی کوئی تاریخ نہیں تھی، خاک شفا بنا دیا. ہوا کی کوئی تاریخ نہیں تھی، نوحہ ماتم سوز کی آوازیں ہوا کے دوش پہ چلے، ہوا عزت دار ہو گئی. آگ کی کیا تاریخ تھی؟ شیطان نے اپنی طرف نسبت دی تھی، حسین نے اپنے قدموں میں ڈال لیا کہ اس پہ چلو ماتم کرو. آگ بھی عزا خانوں تک آ گئی. پانی کی کیا تاریخ تھی؟ سبیل حسین پہ رکھا گیا تو عزت دار بنا. سمجھ رہے نا؟ یعنی حسین سے جو چیز وابستہ ہو جائے، وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اونٹ کیوں نہ ہو، گھوڑا کیوں نہ ہو، کبوتر کیوں نہ ہو، پیغام لے گیا شہادت کا کبوتر تو سید قرار پا گیا. بڑا احترام. اگر ذبح کیا کبھی کبوتر کو تو پیر نہیں پھینکتے، دفن کیے جاتے ہیں. نہیں پتا تو نہیں پتا، تو جب پتا چلا کرے تب تو یاد کر لیا کہ کبوتر کے پیر دفن کر دیے جاتے ہیں، پھینکے نہیں جاتے. اس لیے کہ ان پیروں میں خط گئے ہیں، خط پیغامبر بن کے گیا ہے حسین کا. ان پیروں میں حسین کا خون لگا ہے. کہتے ہیں اس لیے کبوتر کے پیر سرخ ہوتے ہیں کہ پیر اور پروں میں خون بھار کے اڑا، خون ٹپکا کر مریضوں کو شفا دی. اس کی بھی تاریخ بن گئی. عزت دار ہو گیا، پروقار ہو گیا، گھوڑا بھی پروقار ہو گیا. علم کب نہیں تھا اسلام میں؟ اتنے اٹھے، اسپین فتح ہوا، ایران فتح ہوا، پرچم لے کے گئے، پرچم لے. تاریخ کبھی نہ بن پائی کہ کس رنگ کا تھا، کیسا تھا، فتح کرنے والوں کا علم کیسا تھا، کس نے اٹھایا، کہاں نکلا، اس کی کوئی یادگار. وہ گئے کہاں سارے پرچم؟ علم حسین سے منسوب ہوا، عباس کو دے کر کا قیامت تک رہے، قیامت تک رہے. صدیوں سے سفر ہے چیزوں کا، سب بکھری پڑی تھی کائنات میں، حسین نے ایک جگہ جمع کر کے سمیٹ کے تاریخ بنا دی کہ ہر چیز کی پہچان بن گئی. اور پھر وقار اور عزت لگے ہیں، پرچم لگے ہوئے ہیں، ایمبیسیوں پہ لگے، گورنمنٹ کی بلڈنگ پہ لگے. 14 اگست کو پہ لگا لیا، بکنے لگے. جھنڈی کی طرح بچوں نے ہلایا پھاڑ کے پھیر. اور یہ علم چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو احترام سے سجا لیے چلا. بڑے بھی اٹھا رہے ہیں، چھوٹے بھی اٹھا رہے ہیں، جوان بھی اٹھا رہے ہیں، بزرگ بھی اٹھا رہے ہیں، اور صدیوں سے اٹھا رہے ہیں. ایک دو دن کی بات نہیں. تو جن نے علم اٹھایا ہے، جب اس علم کی زندگی دیکھتے ہوں گے تو کیسے سوچتے ہوں گے کہ یہ علم زندہ ہے؟ عباس کی وجہ سے، حسین کی وجہ سے. علم کہاں سے چلا، کہاں سے آیا؟ عربی میں، عبرانی میں علم کہتے ہیں بلند کرنے کو، کسی چیز کو بلند کرنا. تم نے فلاں چیز علم کر دی. علم مانی بلند، مانی ہی بلند ہے. اب نام ڈھیروں تھے، عربی میں رائت بھی تھا، راویہ بھی تھا، بہت سے نام تھے، بہت سے نام تھے علم تھے. لیکن ایک ہی نام انتخاب ہوا، عین لام میم علم. مشہور تھا رائت، لیکن علم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کھینچے عین کی طرف، لام کی طرف. جہاں عین لام نظر آیا علی یاد آئے، علی یاد آئے.
جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا جناب آدم کو دیا، شیش. جب وہ جوان ہوئے تو جبریل امین نے وحی کی اور ان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اب آپ کی نسل کافی پھیل گئی ہے، اب اللہ چاہتا ہے کہ قابیل سے اور قابیل کی اولاد سے حابیل کے خون کا انتقام لیجئے. تو قابیل کی اولاد تب شریک تھی قتل حابیل میں. پتہ چلا کہ اولاد اگر اپنے جد کی باطل پرستی سے متفق ہے تو وہ بھی قاتل میں شمار ہوگی. اگر کسی کی اولاد ظلم پہ راضی ہے تو ظلم میں شریک. اس لیے اولاد کا بچنا ضروری ہے، مظالم کے راستے کو چھوڑ دینا ضروری ہے. یہ دنیا ابھی آغاز ہو رہی ہے. اب جناب شیش کہنے لگے کہ بھئی کوئی قبیلہ وہاں جا کے آباد ہو گیا، کوئی 15 میل دور ہے، کوئی اتنی دور ہے، ہم کیسے سب کو بلائیں؟ جانے پر صحرا میں سب بکھرے ہوئے ہیں. جبریل گئے، اللہ سے کہا. اللہ نے جنت سے ایک چیز دی جبریل کو اور جبریل لے آئے. شیش نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے یہ علم ہے، یہ علم ہے، اس کو ہم آپ کے گھر کے سامنے نصب کرتے ہیں. پہلا علم شیش آدم کے بیٹے کے گھر پہ نصب ہوا تو اب تک جو آدم کی اولاد ہے وہ پہلی یادگار، چونکہ آدم کے بیٹے کے گھر پہ جبریل نے نصب کیا تھا. اب جو بھی آدمی ہو آدم کی اولاد ہو، جو نہیں ہے نہیں ہو کہ نہیں ہے. کہ یہ اتنا اونچا علم جب اس کا پھریرا ہوا میں اڑے گا، یہ ہے نئی چیز. اونچی چیز پھر فوراً نظر جاتی ہے، دور سے لوگ اس کو دیکھیں گے یہ کیا ہے. جب اچنبا ہوگا، حیرت ہوگی تو دوڑیں گے دیکھنے کے لیے یہ کیا. جب سب آ جائیں فوراً تقریر کیجئے گا اور کہیے گا بھائی اللہ نے وحی کی ہے، لشکر بناؤ اور نکلو اور قابیل کی اولاد سے لڑو. تو علم لشکر بناتا ہے، بکھرے ہوئے لوگوں کو واپس بلاتا ہے، بھٹکے ہوئے راستہ جو ہے وہ راستہ پا جاتے ہیں. جب یہ ہوا میں فضا میں اس کا پرچم کھلتا ہے. اور شیش نے اپنے دوش پر دنیا کا پہلا علم اٹھایا. علم چلا، وصیتیں ہونے لگی کہ بھئی ہم علمدار، اب ہمارا بیٹا علمدار. اس علم کا احترام کرنا، یہ فتح کا علم ہے، یہ توحید کا پرچم ہے، یہ توحید کا علم ہے. جب تک یہ علم ہے اللہ کا نام باقی ہے روئے زمین پر. اس کا خیال رکھنا، طے کر کے رکھنا، جب مشکل وقت آئے پھر سجانا، پھر اسے نصب کرنا، پھر اس کے پھریرے کو لہرانا. شیش نے انوش کو دیا، انیش نے متشلب کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے ادریس کو دیا، ادریس نے اپنے بیٹے ارفشد کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے لمک کو دیا، لمک نے اپنے بیٹے نوح کو دیا. جب نوح کے پاس آیا پوری دنیا ڈوبنے لگی، کشتی چلنے لگی، تو نوح نے کہا کہ ادھر ادھر ڈول رہی ہے، کہا اس میں بادبان لگائیے. کہا بادبان کیا ہوتا ہے؟ کہا تکونا ہوتا ہے، وہ لگتا ہے تو ہوا جو ہے، زور جو ہے ہوا کا ٹوٹتا ہے، کشتی صحیح راستے پہ آتی ہے. کہا وہ بادبان کا ہے؟ کہا ارے اس کو کھولیے علم کو، اس کا پھریرا کشتی کا بادبان ہے. اب وہی علم نوح نے کشتی میں کھولا، سفینہ چلا تو کہیے سفینہ نوح علم کے اشارے پہ چل رہا تھا. منہ بنائے بیٹھے ہیں، سدے سے چنگم کھا رہے ہیں اور میں علم کی تاریخ پڑھ رہا ہوں.
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی لا تعلقی ہے. کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم سب استاد بیٹھے ہیں، بچہ سبق سنا رہا ہے، نہ ہل رہے ہیں، نہ داد دے رہے ہیں، نہ واہ واہ کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں مجلس میں کوئی خیال نہیں آتا. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اور سوچیں. اب بھائی 8ویں مجلس ہے، اب کیا میں درس دوں کہ مجلس کیسے سنو؟ اب جو لوگ بول رہے ہیں نا بھائی، ان کو کیوں تھکا رہے ہو؟ ابھی ان کو ایک اور بھائی، وہ جو بول رہے ہیں نا تمہارے سہارا بنے، ان کو بھی ایک اور مجلس میں بولنا جا کے. ان کو کل بھی بولنا ہے، 2 مجلس ہو. ان کے اوپر نہ انحصار کرو. خبردار اگر اب ہمارا کوئی آدمی بابا کرے گا، چپ ہے، کوئی نہیں بولے گا. ہاں، جب ہم کہیں تب بولیں. ہمارا کوئی آدمی بابا نہیں کرے گا. ارشد صاحب آپ نہیں بولیں گے، جلیل صاحب کوئی نہیں بولے. اب جو چپ تھے وہ بولے. میں سب کے منہ دیکھ رہا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. کیا کوئی چور بن کے چھپ کے بیٹھ جائے؟ نہیں، پہلے پریکٹس کر لی، پہلے شروع کرو. نہیں، نعرہ تو ہو گیا بھائی. جیسے زوردار نعرہ شعور ہوئے، نہ ذہن وچ غرور ہوئے. عقل ہوئے، شعور ہوئے، نہ ذہن وچ غرور ہوئے. علی کو ماننے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ باپ کا پتہ ضرور ہو. ارے بھیا، ہم اتنی دیر سے اردو بول رہے ہیں، وہ تو نہیں سمجھ رہے. تمہاری پنجابی کیا سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا دیکھیے، کورس میں سب لوگ مل کے، اس میں جب ایک دوسرے کا سہارا ہو جاتا ہے نا تو سب مل کے بابا کریں گے. اچھا، بابا میں دیکھیے بہت بڑی ایک صفت بتا چکا ہوں میں کہ واہ کہنا جو ہے، اس کے معنی سبحان اللہ. واہ ہے اللہ کا نام. آ بھی اللہ کا نام ہے، واہ بھی اللہ کا نام ہے. 10 بار بتا چکا ہوں. یہیں کے اشروں میں، پچھلے اشروں میں کہیں ٹیپ ہوگا. تو جتنی بار آپ کہیں گے واہ واہ، 2 بار آپ نے کہا اللہ. اور یہ جو اشارہ ہے، جو ہاتھ اٹھائیں گے آپ، یہ سنت نبی ہے. من کنت مولا، بغیر اشارے کے نہیں. یعنی عمل بھی، آواز بھی، اور اس کی چھاؤں میں آپ علم سنیں گے تب مزہ ہے. اور جتنی زیادہ آپ اللہ کی تسبیح کا ورد کریں گے، واہ 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 واہ، اتنے نقطے زیادہ آئیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نام سے مدد ملتی ہے، فورس ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، فوج آتی ہے. آپ کو بھی مدد ملے گی، ہمیں بھی. اب آپ اللہ کے خلاف ہیں تو دوسری بات ہے. اب ہم دیکھیں نا بھائی کہ کوئی گونگا بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں جو اہل سنت بیٹھے ہیں وہ معاف، جو نہیں بولے گا وہ تو خیر میں سمجھوں گا. دیوبندی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیوبندیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ تشریف فرما رہے ہیں وہ. ہاں، اور جو ایک آدھ قادیانی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو اشارہ کر کے بتا دوں گا آپ کے پہلو میں کہاں قادیانی بیٹھا. ابھی بتاتا ہوں میں، ابھی بتاتا ہوں. اب قادیانی اپنے آپ کو بچانے کا سوچ لے. واہ واہ واہ، میرا بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کروں گا. بھائی بول پڑے ایسا سب. اب آپ لوگوں کو اجازت ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی آواز اوپر ہوتی ہے یا پرانے مجاہدوں کی آواز. کشتی نوح علم کے اشارے پہ چلی. اب
اب جناب علی اس علم کو ملنے لگی بلندی ملی. ابراہیم نے اللہ کا پہلا گھر ہوئے زمین پہ بنایا. جب بن کے تیار ہوا اس کی چھت پہ یہ علم نصب کر دیا. اس لیے نصب کر دیا کہ اللہ نے کہا پکارو کہ حاجیوں آؤ. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، حاجی آئیں گے کہاں سے؟ کہا اگر آ بھی گئے تو یہاں تک پہنچیں گے کیسے جب تک کہ کوئی چیز کعبے پہ لہرائے نہ. کعبہ اور علم، سفینہ نوح اور علم، یعنی علم کہاں کہاں کس کے ساتھ رہا ہے یہ دیکھتے ہوئے چلو. کتنا پاکیزہ علم ہے یہ. تو کیا فخر ہے علم کا کہ کعبے کی چھت پہ لہرایا. جناب علی اسماعیل نے اپنے بیٹے عدنان کو دیا یہ علم. انہوں نے اپنے بیٹے قینان کو دیا یہ علم. انہوں نے اپنے بیٹے نظر کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے مظہر کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے خزیمہ کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے کنانہ کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے لوائی کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے غالب کو دیا، انہوں نے اپنے بیٹے قصی تک پہنچا دیا. جب قصی کے ہاتھ میں پرچم آیا تو کعبہ بنی مخزوم چھین چکے تھے. قصی نے اس علم کی طاقت سے کعبہ پھر کافروں سے چھین کر پاک اور صاف کر کے مکے والوں کے حوالے کر دیا. تو گویا اب یہ فتح بھی قریش کی اس علم کے صدقے میں ہوئی. علم پھر کعبے میں رہا. قصی نے اپنے بیٹے کو یہ علم دے دیا عبد مناف کو، عبد مناف نے اپنے بیٹے کلاب کو دے دیا، کلاب نے اپنے بیٹے ہاشم کو دے دیا، اور ہاشم نے یہ علم اپنے بیٹے عبد المطلب کو دے دیا. عبد المطلب نے کسی ایک کو علم نہیں دیا. ارادہ تھا کہ عبداللہ کو دیں گے، ان کی ہو گئی وفات پہلے. اب بچے ابو طالب. تو کہا ابو طالب علم دیتے تمہیں ہیں لیکن تم عبداللہ کے بیٹے محمد کو دے رہے. تو سرکار تک علم آ گیا. چونکہ سرکار کو علم ابو طالب سے ملا تھا اس لیے خیبر میں اعلان کیا کہ ابو طالب کا علم وراثت میں بیٹے کو کل علم دیں گے مرد کو. رجل کو کل علم دیں گے مرد کو. جو کرار ہے غیر فرار ہے. علم اٹھانے والوں کی پہلی شان کرار، دوسری شان غیر فرار، بھاگتے نہیں علم اٹھانے والے. یہ سرکار نے خیبر کی رات شب بیداری میں اعلان کیا صبح علم کا جلوس نکلے گا. رات کو شب بیداری ہوئی، رات کو سرکار نے مجلس پڑھی علم پر، اور صبح کو علم لے کے سرکار نکل آئے. یہ مجلس بھی علم کی، یہ علم کا جلوس بھی، سب سنت رسول ہے. صبح کو علم سجا کے لے کے آ گئے جلوس میں، اور یہ سنت صحابہ کہ علم کے جلوس میں جو مجمع ہوتا ہے سنت صحابہ، اس لیے کہ جلوس میں صحابہ تھے. آگے آگے علم، پیچھے پیچھے صحابہ. اٹھانے والے سرکار دو عالم، عطا کرنے والے سرکار دو عالم. اور شرائط کے ساتھ مجلس میں رات کو پڑھ دیا تھا کہ علم کس کو ملتا ہے. پہلی شرط مرد ہو، رجل ہو، چھوڑ کے بھاگے نہ، کرار ہو، غیر فرار ہو، فرار نہ ہو جائے اللہ کو چھوڑ کے. آپ کیا سمجھیں جہاد اللہ کے لیے ہوتا ہے. اگر کوئی میدان جہاد سے بھاگے تو وہ اللہ کو چھوڑ کے بھاگا. توحید کہاں رہ گئی؟ تو علم اٹھانے والے کے لیے ضروری ہے کہ توحید پر پکا ہو، اللہ میاں کو اکیلا نہ کرے، اللہ کا نام نہ چھوڑے، اللہ کی نصرت نہ چھوڑے. پھر شرط لگائی اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو. بات علم کی آ گئی محبت تک، یعنی رسول نے بتایا اب قیامت تک جو علم اٹھائے گا اللہ اس سے پیار کرے گا.
رسول بھی اس سے محبت کریں گے، اور جب ادھر سے محبت ہوگی تو علم اٹھانے والا اللہ کو بھی چاہے گا، رسول کو بھی چاہے گا، تو اب محبتیں کہاں ہیں؟ جہاں علم ہے، جہاں علم۔ اچھا آپ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ نے اتنی دیر یہ جو سنایا اور پڑھا تو یہ سب ہم نے مان تو لیا کہ یہ سب صحیح ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ علم اسی طرح چلا آیا، لیکن ہم آپ کے علم کو نہیں مانتے کہ اس میں یہ پنجہ یہ کیوں لگا ہوا؟ کیا یہ سرکار کے دور میں لگا تھا؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز سرکار کے دور میں لگی ہو، دیکھا جائے گا مقصد کہ کیوں۔ ابھی آنکھیں لگا دیتے، گردن لگا دیتے، ہاتھ پائے گئے، تو مقصد دیکھنا پڑے گا کہ ہاتھ کیوں، ہتھیلی کیوں، پنجے کیوں، انگلیاں کیوں، یہ کیوں؟ اب یہ کس سے پوچھیں کہ کیوں؟ یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا زیارت بارسا سے، یا آپ کو پوچھنا پڑے گا معین الدین چشتی اجمیری کی ربائی سے، اس لیے کہ رسول کے زمانے میں ہاتھ کا جھگڑا نہیں تھا، کبھی ہاتھ پہ جھگڑا ہوا ہی نہیں، آدم سے لے کر خاتم تک جتنی لڑائیاں ہوئی اس میں وجوہات میں ہاتھ ہے ہی نہیں بیچ میں، یعنی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، نہ ادھر ہاتھ نہ ادھر ہاتھ، تو یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون سی کائنات کی لڑائی ہے جو ہاتھ پہ ہوئی۔ ایک لڑائی ہے جو ہاتھ پہ ہوئی، ایک لڑائی ہے جو ہاتھ پہ ہوئی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا کا آخری جہاد جو ہے وہ ہاتھ پہ ہوگا، اس لیے اس نے ہاتھ کو قرآن میں رکھ دیا، یعنی اس پنجے کا ذکر پہلے قرآن میں کر دیا، اور کیا ذکر کر دیا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے، اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا، اللہ کا ہاتھ ید اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ہر ہاتھ سے فوق رکھتا ہے، اگر کوئی ہاتھ بڑھے تو یہ ہاتھ اور اوپر ہو جائے گا، یعنی کوئی ہاتھ بڑھے اللہ کی طرف، لا اپنا ہاتھ اس پہ رکھ دے، اللہ اپنا ہاتھ اٹھا کے یوں بلند کرے گا، اور اتنا بلند کرے گا، چونکہ عربی میں بلند کو علم کہتے ہیں، تو اللہ نے جب اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو اللہ کا ہاتھ علم بن گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے ہاتھ کہاں ہوتا ہے، تو پھر اللہ نے سمجھایا، اے رسول، اے محمد، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ بیٹھے 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 بھائی، بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں، بیٹھے، تشریف پر ہیں، تشریف پر۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ارے بھائی وہ کاٹتا تھوڑی ہے، اس سے کیا ڈرنا، وہ کوئی سانپ تھوڑی ہے بھائی، وہ خود ہی ڈرتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے، جو کوئی ڈر جاتا ہے تو اس کا ہی نام لے کے پکارتے ہیں۔ اب وہ آ گیا تو جس کے پاس آیا تھا اس کو، اب میں آپ کو قصہ سناؤں۔ ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا،
کھانا کھا رہا تھا، میرے پاس بیٹھے تھے قائم رضا، پتہ نہیں قائم رضا ابھی تک پہنچے نہیں مجلس میں، تو دسترخوان پہ پیچھے سے انچولی میں جب میں رہتا تھا تو ایک چھوٹی سی چوہیا پیچھے سے چپکے سے آتی تھی اور دسترخوان پہ اتنی جلدی کوئی چیز لے کے، اسی لیے اسے چوہیا کہتے ہیں، دیکھیں چوہا اور ہے چوہیا اور ہے۔ اچھا وہ چپکے سے آئی اور کچھ لے گئی، چپکے سے آئی اور کچھ لے گئی۔ اچھا اب قائم رضا کے ہاتھ ماشاءاللہ کیا میں آپ کو بتاؤں، ہاں کیا ماشاءاللہ ان کے ہاتھ جب وہ ماتم کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ قائم رضا سلم اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ بیٹا تو شاید آیا ہے نا ان کا، شیرو بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا جناب کہ وہ کھانے پہ نظر رکھے رہے، لیکن ہاتھ کا انہوں نے اشارہ ایسا بنایا بڑے آرام سے کہ وہ یہ نہ دیکھ پائے کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور بس جناب وہ جیسے ہی آئی انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے پورا آئیڈیا لے لیا تھا یہ ہے کہاں پہ، اور ایک سیکنڈ میں جناب انہوں نے شیو جو کیا یعنی اس کا دم نکلتے جو میں نے دیکھا ہے، میں اب تک بھولا نہیں، چوہیا کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا، الٹ گئی، یہاں وہ آئی تو یہاں لوگ الٹ گئے۔ قائم نے چوہیا الٹ دی، حالانکہ وہ بھی انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا، چوہا مارتے تو کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں یہ قائم رضا آج کی سی ڈی ڈھونڈ کر کے نہیں، اتنے علم انہیں شہر میں سجانے ہیں۔ جب آپ یہ بھی دیکھ لیجیے بہت سے لوگوں کو علم سجانا نہیں آتا، تابوت سجانا نہیں آتا، بیچارے کی ڈیوٹی، ارے علم تابوت میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب ہمارے یہاں کے قائم بھائی علم سجا دیجیے گا، ہمارے یہاں کے، اب وہ بیچارہ پوری انچولی میں علم سجا رہا ہوگا، کسی کا تابوت سجا رہا ہوگا۔ ڈیوٹی ہے، مولا جس کی ڈیوٹی لگا دے۔ اور جناب علی علم اور تابوت اپنی جگہ، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے ہمارا بکرا آ کے حلال کر دیجیے گا۔ اچھا بکرا تو پھر بھی آسان، ہماری گائے وہ قابو میں نہیں آتی، بڑی مشکل، اور جو شرارت کرتی ہے 8-9 دن میں، اور اگر چھوٹ جائے، ارے سب سے کمتر چیز ہے گدھا۔ ایک بار کیا ہوا لکھنؤ میں، اس کے دم میں ٹین کا پیپا باندھ دیا اور اس میں کنکر بھر دیا۔ اب وہ گدھا تو شور شرابہ، وہ جو بھاگا تو ڈبے کے اندر کنکر بھر 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 وہ بھاگا، ایک جو بازار میں بھگدڑ مچی۔ اب جناب وہ زی ٹی وی والے پہنچ گئے کیمرہ لے کے، اب جہاں جہاں گدھا جا رہا ہے، اچھا پیچھے جو مجمع بھاگ رہا ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا آگے والے مجمع کو کہ پیچھے آفت کیا آئی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو، کہنے لگے یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہوا، وہ تو کسی آخری آدمی کو معلوم ہوگا کہ ہوا کیا۔ اچھا وہ ہوا کیا، قصہ تو سن لیجیے آپ۔ وہ گدھا جو تھا جو بھگایا گیا بازار میں اور آفت مچی پورے بازار میں، اس کو یہ کیا انہوں نے کہ پکڑ کے لیا ہے، اس کو چھیل کے خوب اس کا شیپ بنا دیا، چکنا کر دیا اس کو مشین پہ، اور اس کے اوپر سفید پینٹ کر دیا، بالکل سفید آئل پینٹ، اور کر کے اس پہ نام لکھ دیا۔ اور اس کو بھگا دیا۔ اب وہ زی ٹی وی والے جو آئے تو وہ فوکس کر رہے تھے نام، اب جس نے نہیں بھی دیکھا تھا پورے ہندوستان نے دیکھا۔ کمشنر نے مولانا علی ناصر صاحب قبلہ ناصر ملت کے پوتے سے کہلوایا، بلکہ ٹیلی فون کیا، بھئی یہ کیا تھا؟
یہ گیا تھا، کہہ رہے تھے کہ اس کی تردید کیجیے. یہ کس نے کی ہے شرارت؟ پورے بازار میں بھگدڑ مچی. کہہ رہے ٹھیک ہے کل ہم تردید کر دیں گے. اسی طرح کا ایک اور گدھا چھیل چھال کے اس پہ سفید رنگ پھیر کے اس کی دم میں کھڑکھڑا باندھ کے اس پہ لکھیں گے یہ وہ والا گدھا نہیں ہے. جب وہ میٹنگ ہوئی صاحب انہوں نے کہا بھئی انگریزوں نے کہا کہ بھئی ہندوستان پہ قبضہ کرنا ہے، کیسے کریں؟ اور ملک پہ کر چکے تھے تو انہوں نے کہا بھئی ہندوستان پہ اب چلتے ہیں وہاں سونے کی چڑیا. کہنے پہلے ایک آدمی جائے ریسرچ کر کے آئے کہ وہاں کے عوام کو کس طرح کے مزاج، اگر بزدل ہیں تو جلدی سے قبضہ ہو جائے گا بغیر لڑے بھیڑے، اور ذرا کچھ بہادر قسم کے ہیں تو ذرا مشکل ہو جائے گی. تو پہلے مزاج پتہ لگا کیا ہو کہ افواہوں کو سن کے اس پہ عمل تو نہیں کرتے، اور اگر افواہوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر آرام سے امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا. امریکہ کا، لندن کا کہہ رہا ہوں میں. تو کیا میں بھول گیا؟ انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ کا ملکہ وکٹوریہ، 200 سال پرانی بات. وہ گیا، اس نے اپنی ڈائری لکھی، ادھر ادھر لکھا. ایک دن اس نے دیکھا بازار میں شور مچا، اور شور ایسے ہی پتہ نہیں چل رہا کاہے کا شور ہے، اور سب بھاگے جا رہے ہیں. اب وہ چلا راستے میں پوچھا بھئی آپ کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں. پھر 2-4 کو روکا، بھئی کیا ہوا وہاں؟ پتہ نہیں. اور سب بھاگے جا رہے ہیں، ایک ہی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کہنا بھئی جدھر یہ جا رہے ہیں چلو ادھر ہی چلو. آگے قریب چل کے اس نے کہا بھئی آپ کائے کے لیے بھاگے ہوئے ہیں؟ کہنا ہمیں کیا پتہ، یہ آگے والا بھاگا تھا، ہمیں کیا. چلتے چلتے مجمع اس نے ہٹایا. انہوں نے کہا بھئی ہوا کیا؟ پتہ چلا بادشاہ کا ایک ہاتھی جا رہا تھا، دھوپ اتنی تیز تھی گر کے بے ہوش ہو گیا. اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. اس نے ڈائری میں لکھا بھائی یہ قوم بہت آرام سے، اس لیے کہ یہ جدھر جاتے ہیں اور جس طرح بھاگتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوا. تو بھائی ہوش و حواس میں بیٹھنا ہے. ابھی تو میرے بھائی نے اعلان کیا تھا اپنا خیال رکھیے گا. اچھا اپنا خیال کے ساتھ ایک اور اعلان ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے. یہ تھوڑی کہ ادھر سے آیا تو پیچھے کی طرف جانے دیں اسے پڑوسیوں کی طرف. ارے مار دیتے، یوں کرتے آپ، بلکہ اسے پکڑ لیتے قائم رضا کی طرف، یوں کیا اور دم سے لٹکا لیا. اتنے دکھا رہے ہیں وہ تو بھیا سانپ کو انہوں نے دم سے پکڑا. اتنی دیکھ کے اور یہ عالم کمال ہے. تو بھائی آپ اطمینان سے بیٹھیے گا، اور کبھی ایسا ہو مجلس ہو رہی تھی لکھنؤ میں، اور ایک ہمارے تھے بننے صاحب مر گئے، ان کے بیٹے یہ انتقال کر گئے. قمر عباس صاحب تھے مرے، رضویہ میں رہتے تھے. وہ بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جانے کہاں سے، اور مجلس شباب پہ تھی، اوپر سے بلی کودی اور بیچ میں کودی. وہ بھگدڑ مچی اور ممبر بھی الٹ گیا. دیکھیے دیکھیے دیکھیے، اور بننے صاحب بیٹھے تھے، ارے دیکھیے دیکھیے دیکھیے. اور اس کے بعد وہیں سے آواز آئی یہ مردوں کے مجمع میں کیسے. ایک ہی جملہ انہوں نے کہا، ارے بھائی ان کو جانے دو، پردے دار ہیں. تو بھائی موقع محل ہو، مجلس ہو رہی تھی لکھنؤ میں، اور ایک ہمارے تھے بننے صاحب مر گئے، ان کے بیٹے یہ انتقال کر گئے. قمر عباس صاحب تھے مرے، رضویہ میں رہتے تھے. وہ بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، جانے کہاں سے، اور مجلس شباب پہ تھی، اوپر سے بلی کودی
اور بیچ میں ٹوٹی، وہ بھگدڑ مچی اور ممبر بھی الٹ گیا. دیکھیے دیکھیے دیکھیے، اور بننے صاحب بیٹھے تھے، ارے دیکھیے دیکھیے دیکھیے. اور اس کے بعد وہیں سے آواز آئی، یہ مردوں کے مجمع میں کیسے؟ ایک ہی جملہ انہوں نے کہا، ارے بھائی ان کو جاننے تو پردے دار ہیں. تو بھائی موقع محل، یہ دیکھیے کیوں یہ جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں نا ماں باپ وغیرہ، یہ اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ مزاح کو سمجھ سکیں. یہ دنیا کی بہت بڑی حص ہے جو اللہ نے پیغمبروں کو عطا کی. سوکھا منہ لے کے نہیں، یہ حص آپ میں ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو پیدا کیجئے، تو پھر آپ آرام سے. اور یہ بالکل پریشانیوں کی بات نہیں ہے. میں 7 یا 8 سال کا تھا، اکیلے رات کو 2:30-3 بجے مجلس سے واپس آتا تھا، اور وہ ملک و شہر ایسا ہے جہاں جنگل، کتے، جنگلی کتے، سانپ، ایسی ایسی چیزیں وہاں پھرتی ہیں ہندوستان میں جو کراچی میں نہیں پائی جاتی. ایسی ایسی ڈرونی، بچ کھوپڑی، لکڑ بگھا بچوں کو اٹھا لے جاتا ہے. عجیب عجیب خوفناک چیزیں وہاں ہوتی ہیں جو یہاں نہیں ہوتی ہیں، آپ نے نام بھی نہیں سنے. کوئی ادھر سے نکل آیا، کوئی ادھر سے نکل آیا، کوئی ادھر سے نکل آیا. مولا کی مجلس کر کے آ رہے ہیں، اکیلے چلے جا رہے ہیں، 2:30-3 بجے واپس آ رہے ہیں گھر، مجلس کر کے آئیں. ہوگا اتنے ناگن کوبرا پاس سے. ابھی آئے تھے اصغر لکھنوی صاحب، تو میلاد میں صدارت کر رہے تھے، تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ بچپن تھا تو مشہور سانپ تھا، وہ کنویں پہ رہتا تھا، اور سرے شام مجلس جا رہے، اڑتی ہوئی ناگن سامنے سے گزر گئی، سناٹا ہو جائے، سن ہو جائے جس. لیکن ایک یقین تھا کہ مجلس سے ازاں، کبھی کسی بات کا دل میں خوف ہی نہیں آیا. یہ عمر آ گئی بچپن سے. یہ تو بھائی بچوں کو سکھائیے. حیدر کرار کا ذکر سنتے ہیں ہم لوگ، ہو گئی نا بھائی. آج کا درس ہو گیا. کہاں پہ تھے؟ ہاں، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پر بلند ہے، اور تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. اب نبی کے بعد کسی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہوگا. اب جو وارث ہوگا اس کا ہاتھ جو ہوگا وہ سب کا ہاتھ ہوگا. تو اب دیکھ لیجئے زیارت وارثہ پڑھ کے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، وارثہ نوح نبی اللہ، وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، وارثہ عیسیٰ روح اللہ، نبی اللہ، وارثہ فاطمہ سیدہ نساء العالمین، علی مرتضی، حسن مجتبیٰ، سب کے وارث ہیں نا حسین. اب حسین کا یہ ہاتھ جو ہے، حسین کا ہاتھ چونکہ وارث ہے، آدم کا ہاتھ ہے، نوح کا ہاتھ ہے، ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، عیسیٰ کا ہاتھ ہے، محمد کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ ہے، حسن کا ہاتھ ہے، یہ حسین کا ہاتھ ہے. اور اس ہاتھ کو چونکہ اللہ سے نسبت ہے، اسے بلند رہنا ہے. اس نے کہا، یزید نے کہا بیعت کرو. حسین نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ سر کاٹ لے، یہ ہاتھ نہیں ملے گا. سر داد نہ داد دست در دست تھے یزید، حقا کے بنا لا الہ. ہس تو حسین جو ہاتھ بلند ہوا تو وہ پرچم جو آدم کے بیٹے نے بلند کیا تھا، اللہ نے حکم دیا بلند جگہ لگاؤ. حسین کے ہاتھ کی چھوی پنجہ بن کر عالم. اب یہ اللہ کے ہاتھ کی چھوی ہے، یہ محمد کے ہاتھ کی چھوی ہے، یہ ہر نبی کے ہاتھ کی چھوی ہے.
اس میں 1,24,000 انبیاء کے ہاتھ ہیں. یہ ایک ہاتھ نہیں چوما، آدم سے لے کر خاتم تک علم جو چوما ہے سب کا ہاتھ چوما. نبی کا ہاتھ، یہ ہے علم کا راز. اس لیے اعلان ضروری ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. اس پہ آیت لکھی ہے جو نجف کے روزے کے گنبد پر علم لگا ہے، اس پہ قرآن کی یہ آیت لکھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اب تک بلند ہے اور اس سے کوئی بیعت نہیں لے سکتا. جیو سلامت رہو، خوش رہو. بہت محبت اور مودت سے تم نے ذکر علمدار سنا، اور تاریخ میں کسی نے اس علم کی حفاظت میں اپنے ہاتھ نہیں کٹائے. یہ ایک دنیا کا علمدار ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو علم پہ قربان کر دیا. علم کے لیے ہاتھ قلم ہو گئے. یہ ہے اس علم کی عظمت. جب کربلا میں داخل ہو تو جب حضرت عباس کے سنہرے گنبد پہ علم لہراتا ہے، آہا، بار بار ہر ماہ یہ علم بدلا جاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. خوش قسمت ہے وہ جو خدام چیف خدام سے کہتے ہیں ہم لائے ہیں نیا علم بنا کے، پرانا گنبد کا علم ہمیں دے دو، ہمیں دے دو. کس کس کے پاس کون کون یہ علم عباس کے روزے سے لے کر آیا ہے؟ یہ علم ہر وقت میرے جیب میں رہتا ہے. جو میں حضرت عباس کے روزے کا علم لایا وہ ہر وقت میرے پاس رہتا ہے، میرے سینے سے لگا رہتا ہے ہر وقت. جب سے میں 90 میں لایا تھا، جب سے میرے پاس پرچم عباس، بڑی بلندی ہے. اور وہاں چیف خدام نے بتایا کہ صاحب آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کو مل رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کے تمام پریسیڈنٹ کی فہرستیں یہاں لکھی ہیں کہ اس دفعہ کا ہمیں دینا. اس میں کوئی خیر نہیں کہ وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا ہے، وہابی ہے، ہندو ہے، سب کے نام لکھے ہیں کہ بس پرچم عباس جب اترے تو پریسیڈنٹ کو جائے گا. دیکھیے کیوں نہیں چاہیے، پتہ چلا دنیا کی سلطنتیں پرچم عباس کی برکت سے چلائی جا رہی. یہ راز ہے، یہ راز ہے، عزاداری کے راز ہے. مجلس میں آ کے یہی سب کچھ پتہ چلتا ہے. یہ ہے عباس علمدار کے پرچم کی شان، برکت. چونکہ اٹھایا، بچایا، ہاتھ کٹایا، اس لیے اب تک ہے زبانوں پہ علمدار، علمدار، علمدار. اور قدرت نے عباس کو یہ انعام دیا. ہاتھ کٹ گئے، پرچم عباس سے جدا نہیں ہوا. کہتے ہیں عباس اپنے سینے پر پرچم کو اٹھاتے ہیں، کٹے ہوئے شانوں سے لگا کے علم چلتے ہیں، بغیر علم کے روزے سے نہیں نکلتے. اور کب نکلتے ہیں؟ کب نکلتے ہیں؟ معصوم کا ارشاد ہے اس وقت نکلتے ہیں جب حسین کے زوار اپنے گھر سے چلتے ہیں تو فوراً حسین حکم دیتے ہیں عباس میرے زائر آ رہے ہیں، استقبال کو جاؤ، استقبال کو جاؤ. حضرت عباس پرچم لے کر زواروں کے قافلوں کو لینے کے لیے چلتے ہیں. 1933 میں بمبئی سے انگریزوں کا ایک جہاز چلا جس میں سب زائرین بھرے ہوئے تھے. بصرے سے کچھ پہلے کہ جب تک جہاز پہنچتا تیز طوفان سمندر میں آیا، ایسا کہ جہاز ڈوبنے لگا، جہاز ڈوبنے لگا. انگریز کپتان اپنے عملے کو لے کر بھاگنے لگا، اور جو کشتیاں مددگار ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جہاز کی سیڑھی سے اتر گئے، بھاگنے لگے. ایسے میں وہ صحافی جو 60 تھا بار کا بمبئی والا، اس نے کہا بھائی آپ ہمیں اس مصیبت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاز تو ڈوب رہا ہے.
ابھی ڈوب جائے گا، اگر آپ رہ گئے تو شاید آپ اسے بچا لیں۔ تو اس انگریز کپتان نے کہا بھائی ہم اپنی جان بچائیں گے، آپ تو ان کو پکاریے جن کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ جب اس نے طرز کا یہ جملہ کہا، یہ جملہ پورے جہاز میں پھیل گیا کہ کپتان یہ کہہ کر بھاگ گیا ہے کشتی میں کہ تم اس کو پکارو جس کی زیارت کو جا رہے ہو۔ تو کہتا ہے وہ صحافی کہ ہم نے دیکھا تمام عورتیں عرشے پر جہاز کے صحن پر آئیں، سر کو برہنہ کیا، بالوں کو کھولا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ایک بار آواز دینا شروع کی، عباس علمدار ادرکنے، آؤ عباس۔ بھئی یہی مسائل ہے، پڑھ چکا مجلس، ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس۔ آؤ عباس آؤ۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ڈوبتا جہاز لہروں پہ ابھرا۔ صحافی کہتا ہے ہم نے دیکھا کپتان واپس آیا، کشتیاں واپس آنے لگیں۔ جب وہ واپس آیا تو ہم سب نے پوچھا واپس کیوں آ گئے؟ کہ کیا بتائیں، سمندر میں کچھ دور کشتی بڑی تھی کہ ہم نے دیکھا سامنے سے سفید گھوڑے پر ایک سوار گھوڑے کو دوڑائے ہوئے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا سبز لباس پہنے ہے اور اس نے ہاتھ میں نیزہ بھی لیا ہوا ہے اور اس کے کاندھے پہ پرچم بھی ہے۔ اس نے اشارہ کر کے کہا جلدی جاؤ، ہمارے دائروں کی حفاظت کرو۔ ہم نے اس سے کہا جہاز ڈوب رہا ہے۔ اس نے نیزے کی انی سے جہاز کو لہروں پہ اٹھایا اور کہا جاؤ جہاز بچ گیا۔ تو ہم نے پکار کر پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جاؤ ہمارے دائروں سے کہہ دو جس کو پکارا تھا وہ آیا، ہم عباس علمدار ہیں، ہم حسین کے علمدار ہیں۔ اب کیا پڑھیں؟ زائروں نے رو رو کے پکارا تو عباس آئے، لیکن جب خیمے جلے تو سکینہ نے پکارا چچا آئیے۔ جب زینب کی چادر چھلی تو پکارا ارے عباس کہاں ہو، آؤ بہن کو یا عباس یا عباس۔ جوڑ
گود میں لو بابا، اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس ایک سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالب نے کہا دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا۔ علی کا عشق مرد کو طلب کرتا ہے، ورنہ ایک دھمکی میں بزدل ختم ہو جاتا ہے۔ عشق علی تو قدرت نے چاہا دیکھ لو طاقت کیا ہے عشق علی کی۔ ظالم ہے، شہرت ہے اس کے ظلم کی، دن بھر میں جب تک قتل نہ کر لے کھانا نہیں کھاتا حجاج، اتنا دشمن تھا عشق علی سے۔ جب اعلان کیا خبردار کوئی یا علی نہ کہے، تو ایک بوڑھی عورت 80-90 برس کی، کمر جھکی ہوئی، گردن ہلتی ہوئی، ضعیف، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، اور سڑک پہ نکلی اور چلا چلا کے کہنے لگی یا علی یا علی۔ یا علی حکم تھا، سپاہی دوڑے کہ تجھ کو پتہ نہیں اعلان ہوا ہے شارع پہ یا علی نہیں کہا جائے گا، کھلے میں یا علی نہیں، جا گھر میں بیٹھ کے کر یا علی۔ اس نے کہا کون روکے گا مجھے کون روکے؟ کہا تجھے پکڑ کے حجاج کے پاس لے جائیں گے۔ کہاں ہے تیرا حاکم؟ میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں یا علی۔ سپاہی پکڑ کے اس کو حجاج کے سامنے لے گئے۔ کیا جرم ہے اس کا؟ کیسے منع کرنے کے باوجود اس نے پکار پکار کے کہا ہے یا علی یا علی۔ حجاج نے کہا تو کون ہے؟ اسے حیرت ہوئی، ایک 80-90 برس کی بوڑھی پوری حکومت سے ٹکرا جائے، کوئی خاص شخصیت ہے، عام نہیں ہے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا تو نے طوفان نوح کی طرح کائنات ڈوب جائے۔ حسین جھک کر کہتے جبریل امین پیغام پہنچا چکے اور تم کو یہ یاد نہیں کہ محضر شہادت لے کر تم آئے تھے، اور جب وعدہ ہوا تھا سر کٹنے کا تو تم گواہ بنے تھے۔ کیا میں فضائل پڑھ رہا ہوں؟ میں بچوں کو عمل سکھاتا ہوں۔ عشق علی میں نے اس لیے پڑھا کہ دونوں کا فرق معلوم ہو جائے کہ عشق علی میں اور جنگ حسین میں فرق کیا ہے۔ ایک دن خیبر پڑھ چکا تاکہ پتہ چل جائے کہ خیبر کی لڑائی میں نعرے لگتے ہیں، حسین کی لڑائی سن کے ماتم ہوتا،
سر پیٹا جاتا ہے، اب نعرے نہیں لگ سکتے، ہر جملہ مصائب ہے۔ تم لائے تھے محضر شہادت اور تم گواہ تھے، الوداع تو ہو، گئی رات گئی، جو جیے گا تو 1 سال کے بعد پھر رونے آئے گا اور کہو تو اس پہ قسم کھا لوں، ہندوستان اور پاکستان میں کوئی تمہیں حسین کی لڑائی، کوئی ساکر، کوئی خطیب، کوئی عالم نہیں سنا سکتا، اور نہیں لڑائی پہ اس طرح رلا سکتا۔ یہ مولا کی عطا ہے، تمہارے لیے تبرک ہے، آنکھیں پھاڑ کے نہ دیکھو، سننے کا طریقہ سیکھو۔ حکم اٹھا کے جاؤ، دربار ہے آخری۔ آوازیں گونج رہی تھی ملائکہ کا، ایک ایک کہتا تھا جو بے ہوش ہے ہوش میں آ جائے، حسین کا آخری دربار، حسین کا آخری دربار۔ ایک بار زمین ہلی، گرد اٹھی، 7 آدمی گھوڑے پہ سوار حسین کے قریب آئے، آپ پر سلام، آپ پر سلام۔ ہم تو سو رہے تھے، ملائکہ نے بتایا کہ کربلا میں فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ حسین نے کہا صاحب کہف ہم تمہیں پہچانتے، آئے تم سلامی کو آئے، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، اب تک زندہ ہیں اصحاب کہف، اب تک زندہ۔ سجا ہوا دربار اور حسین کی آواز کائنات میں گونجی، حل من ناصر ینصرنا۔ بس صدا کا اٹھنا تھا کہ کائنات کے ذرے ذرے نے پکارا لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک۔ پانی نے کہا آؤ، حسین نے کہا تھم، ہوا نے کہا آؤ اڑا لے جاؤ، نہیں رک جا، عرش نے کہا گر پڑوں، رک جا، زمین نے کہا پھٹ جاؤں، تھم جا۔ ملائکہ نے آواز دی قتل عام کر دے، کہا نہیں، بدر کا میدان نہیں۔ جنہوں نے کہا ہم جائیں، ان کو فنا کر دیں، کہا نہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، حسین کسی کو دھوکے سے نہیں مارے، یہ نانا کی امت ہے، ہٹ جاؤ۔ انبیاء نے آواز دی حسین لبیک، کہا آپ سب ہمارے بزرگ ہیں، بس اب جبریل آپ کو لے کر آپ کے حجروں میں جنت میں واپس جائیں گے۔ آپ نے بڑی زحمت کی کہ آپ آئے اور دن بھر آپ نے کربلا میں ہمارا ساتھ دیا، بس اب زحمت نہ کیجیے، آئے انبیاء کی روحوں واپس جاؤ۔ کربلا کا یہ میدان سجا ہے اور لشکر یزید کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن حسین کو باتیں کرتے تو دیکھ رہا ہے نا، اور حیران ہے شمر ابن سعد کہ یہ حسین کسے حکم دے رہے ہیں، کسے پیغام دے رہے ہیں، یہ کیا الفاظ ہیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ کیا تمہیں بھی کچھ نظر نہیں آ؟ تم تو عشق میں ڈوبے ہو، منظر میں نے دکھایا، میکائیل نے کہا، اسرافیل نے کہا ہے آپ نے مدد کو پکارا، نہیں نہیں، اور پھر آواز دی حل من ناصر۔ 32ویں صدا کا آنا تھا کہ 72 لاشیں جلتی ریت پتڑ اور کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی لبیک لبیک
کربلا کے مسافروں، پیاسے مسافروں آرام کرو۔ چوتھی بار آواز دی، حل من ناصرت، میسرا گونجی کہ فرات کے کنارے عباس کا لاشا اٹھا اور چلا چند قدم، آواز آئی آقا آیا کہ عباس سو جا، آرام کرو۔ اب کب روگے؟ کب تقریر تو ختم ہو گئی، تقریر تو ختم۔ اب پانچویں بار پکارا، حل من ناصرت، ایک بی بی کی آواز آئی، حسین، فاطمہ